وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود اعتکاف کرنے والے ہزاروں عاشقان رسول، الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات ہو رہی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمال کا حسن عطا فرمایا، ایسا کمال کا حسن عطا فرمایا کہ آپ کے حسن میں عیب تو دور کی بات ہے، عیب کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے آپ کو ایسا بے عیب حسن عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کون سا دنیا کا پھول ہوگا جس پھول کے ساتھ کانٹا نہ ہو، لیکن ایک پھول ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن سے کانٹے دور ہیں، یہ کانٹوں سے دور ہیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ بس جو بھی آتا ہے خوشبوؤں سے لپٹتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھتا ہے، حضور کے جلوے دیکھتا ہے، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بلکہ کون سی شمع ہوگی کہ جس شمع میں دھواں نہ ہو؟ شمع جلائیں، موم بتی جلائیں، کون سی ایسی ہوگی کہ جس میں دھواں نہ ہو؟ لیکن ایک شمع ہے ایسی جس نے عالم کو روشن کر دیا ہے لیکن دھواں نہیں۔ وہ کون سی شمع ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں۔ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کون سی دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہیں جو ہمیں نہیں ملی؟ ہمیں حضور کے قدموں سے ہر نعمت ملی ہے، سب کچھ حضور کے قدموں سے الحمدللہ ملا ہے۔ ایک چیز ہے جو سرکار کے در پر نہیں ہے، ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لا ہے، نہیں ہے کہ جو حضور کے در پر نہیں ہے۔ یعنی کہ حضور کی بارگاہ سے اگر کسی نے کچھ مانگا ہو اور حضور نے کہا ہو لا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور نے عطا ہی فرمایا۔ اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں جتنے بھی عاشقان رسول موجود ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک تصور ذرا باندھے نا، اگر کسی کی آنکھ نکل جائے، ہوتا یوں ہے کہ بندہ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے نا، اور وہ جا کر کہتا ہے کہ ہمیں میری آنکھ کا مسئلہ بن چکا ہے، میری ہڈی کا مسئلہ بن چکا ہے، مجھے یہ مرض لاحق ہو چکا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا کیا سب پیارا عقیدہ تھا، انہیں پتا ہے سرکار کی بارگاہ میں جائیں، شفا بھی یہیں سے ملے گی، حاجتیں بھی یہاں پوری ہوں گی، دنیا بھی یہاں بنے گی، انشاءاللہ سرکار کے صدقے آخرت بھی یہیں سے بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں۔ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔
او میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا خود فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی حضور ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، الفاظ بظاہر تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی میں اتنی وسعت ہوتی ہے۔ جوامع الکلم یعنی اے میرے جوامع الکلم والے پیارے آقا، دنیا کی زبان اور دنیا کی جو زبان دانی ہے، قادر الکلامی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے کلام پر قربان کیوں نہ جاؤں، آپ کی باتوں پہ قربان کیوں نہ جاؤں یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کی ہر بات ہی بے مثال ہے، لاجواب ہے، آپ کی ہر بات لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں آپ بول گئے، سبحان اللہ، جہاں آپ بول گئے وہاں بڑے بڑے بھی کیفیت یہ ہے انہوں نے اپنے سر جھکا لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولتے ہیں تو پھر بڑے بڑے جو کرو فر والے تھے انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا ہے۔ یہ قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا معجزہ ہے، حضور کو عطا کیا گیا، اس سے پہلے کیا تھا، بڑے بڑے شاعر، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جب کسی کی آمد کے لیے نا، ان کی فصاحت دیکھیں، ان کی بلاغت دیکھیں کہ اگر کسی کے آنے کے لیے یہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، اگلی مرتبہ یہ استعمال نہیں کرتے تھے، اگر 500 مرتبہ یہ بندہ آیا نا 500 الفاظ نئے لے کر آئیں گے، ہم تو دو لفظوں میں بس ہو جاتی ہے ہماری، یہ اگر 500 مرتبہ بھی آیا ہے یہ الفاظ چینج کرتے، آپ اندازہ لگائیں کیسا کلام کرتے ہوں گے، کیسی ان کی فصاحت ہوگی، کیسی بلاغت ہوگی، کیسا ان کا کلام ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ ایک شاعر لبید، اس کا شعر جب لگایا گیا کعبہ کی دیوار کے ساتھ تو ریشم کے کپڑے کے ساتھ، اور لکھا گیا باقاعدہ سونے سے لکھا گیا اور کعبے کے ساتھ لگایا گیا لبید کا کلام، لیکن جس وقت سورہ کوثر اترتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، اللہ اللہ۔ صحابہ کرام نے جب یہ لگائی تو لبید اپنا وہ لے کر اترا اور چلا گیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لبید نے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑے شاعر تھے، اب آپ کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب سے حضور کا کلام سنتا ہوں، حضور کا قرآن سنتا ہوں، اپنی شاعری میں نے چھوڑ دی ہے۔ یہ ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے اپنے اشعار اتار دیے، پھر ہم کیوں نہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پہ قربان جائیں جن کی بات کے آگے، جن کے کلام کے آگے بڑوں بڑوں نے اپنے سر کو تسلیم کر دیا ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمد، کہ میں کیا نہیں ہوں محمد، ارے ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، کہ میں کیا نہیں ہوں
محمد سن ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں. عجیب کیفیت ہے. کلمہ بھی پڑھتا ہے مسلمان اپنا ہونے کا مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے اور جن سے محبت کرنا عین ایمان ہے. ایمان کا تقاضا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. جن کی شان یہ ہے کہ ان سے محبت سب سے زیادہ ہو. یہ اصل ایمان، ایمان کی جان ہے. لیکن ان کی اہانتیں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، ان کے معاذ اللہ عیب نکالتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کیا میں محمدی نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں او ظالم بدبخت سن لے، ہاں واقعتاً تو محمدی نہیں ہے. محمدی ہوتا تو حضور کے گن گاتا، حضور کے قصیدے پڑھتا، حضور کی نعتیں پڑھتا، حضور کی شان بیان کرتا. دیکھو نا حضرات صحابہ کرام کو، حضرات صحابہ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، وہ یوں حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور جیسا خوبصورت، حضور جیسا سونا نہ تو حضور سے پہلے کسی کو دیکھا نہ بعد میں کسی کو دیکھا ہے. بس ایک ہی حضور کی ذات ہے جو سب سے خوبصورت ہے. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندوں اس میں یہ جرت کہ میں کیا نہیں ہوں محمد ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمد ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمد ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش نشی ہوئے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. لا مکان بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ ہے. آج ہم غور کریں نا ہماری قیام گاہ کیا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری قیام گاہ ہے، بس بہترین سا بنگلہ بنا لیا. قربان نہ جائیں ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی قیام گاہ لا مکان ہے اور عرش کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نالین کے ساتھ تشریف لے کر گئے. نالین مبارک کے ساتھ حضور جلوہ فرماتے ہیں اور یہ سارے مکان حضور ہی کے ہیں، کیونکہ مکان جسم و جسمانیات کے لیے ہوتا ہے اور اللہ پاک تو وہ ہے کہ ان چیزوں سے پاک ہے. لہذا اس ذات کی جو اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے مکان سے پاک ہے. یہ مکان کس کے لیے ہے؟ پھر میرے حضور کے لیے سارا کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے اور اس پر حدیث پاک ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پھر میں کچھ بھی نہ بناتا، زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتی، یہاں تک کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو یہ مکان میرے حضور کے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت تو ملک میں کوئی شے،
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں، کہ زمان نہیں، نہیں ان کے نہیں کہ زمین نہیں، ان کے ملک میں آسمان کہ زمین نہیں، کہ زمان نہیں، اور کرو مت اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں۔ صلو علی